السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 15 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندے، تیری کامیابی مال و دولت میں نہیں، عزت شہرت میں نہیں، اولاد میں نہیں، بیویوں میں نہیں، بلکہ تیری کامیابی تقوی میں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت پھر آگے اپنے بندوں کو بڑے پیار بھرے انداز میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ قل اعنبئکم، ان سے کہیے، یعنی اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اعنبئکم، انہیں بتا دیجئے، بخیرن، بھلی بات، من ذالکم، تمہاری ان چیزوں میں سے کیا ہے، یعنی اے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بھلے کی چیز کہاں ہے، کیا ہے، کیسی ہے، بہتر جو تمہارے لیے چیز ہے وہ کیا ہے۔ للذین اتقوا، وہ لوگ تقو جو ڈرتے ہیں اللہ سے یا تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے نزدیک، یعنی جو لوگ اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جنات تجری، پھر اللہ ان کو کیا نام دیں گے کہ ان کے لیے باغ ہوں گے، من تحتہا الانہار، جس کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، چشمے ہوں گے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کا حکم مانیں گے، تو تقوی یہی ہے کہ تم اپنے نفس کا بھی جو ہے وہ حق بھی ادا کرو جو تمہیں کرنا ہے، ناجائز جو راستے ہیں اس سے نہیں، یعنی جو تم ضروریات زندگی ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری نہ کرو، وہ کرو لیکن جائز طریقے سے، تمہارے پیٹ کا تمہارے اوپر حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، تو عقل حلال سے، یعنی حلال کے رزق سے تمہاری جو بیویاں ہیں یا تمہاری جو اولاد ہے ان کے تم نے حق ادا کرنے ہیں، لیکن جائز طریقے سے، یہ نہیں رشوت کا پیسہ، لوٹ مار، جائز اور ناجائز، حلال کی کمائی سے۔ جو تمہارے آنے جانے والے لوگ ہیں، ملاقاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے بھی مل جو رکھو۔ رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ کنارہ کشی کر کے بیٹھ جاؤ، تسبیح پکڑ لو، جبے کبے پہن کر بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی معاشرے کے ساتھ رہنا ہے، خاندان قبیلے کے ساتھ رہنا ہے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، اپنے اوپر جو اپنی ذات ہے اس کے بھی۔ تو اس بارے میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی یقیناً تمہارا جو جسم ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ اس قدر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے، تو ایسے مگن تھے اس میں، ان کاموں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے بتایا آپ کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں، کہ بھئی یا رسول اللہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، تو کمزور ہو گئے ہیں اپنے، اور آل اولاد کے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔
تو آپ نے انہیں بلا کر سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا خبردار ایسا نہیں کرو، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آل اولاد تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ملنے والوں کا، تمہارے عزیز و اقربا کا تمہارے اوپر حق ہے، وہ حق بھی تم نے ادا کرنا ہے. تم روزہ رکھو، کبھی چھوڑ دیا کرو، تم رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے منتخب کر لو، آرام بھی کیا کرو، کہ تمہارے جسم کا بھی تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو وہ بھی پورے کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تم نے صرف اور صرف اس طرف لگ جانا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میانہ روی، اعتدال اختیار کرو، نہ اللہ کے احکام کو بھول جاؤ، دنیا داری میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ مال اولاد کام کاج کاروبار میں اس طرح منہمک ہو جاؤ کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس طرح کھپاؤ اعمال میں کہ تم اپنے جو حقوق ہیں بچوں کے، بیوی کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤ. نہیں، اللہ نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو. اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو لوگ تقوی اختیار کریں. دیکھیں دین ہمارا صرف یہ عبادت ہی نہیں ہے، ہم تو 24 گھنٹے عمل میں ہیں. جو کام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے وہ سب دین ہے. وہ ہمارا سونا ہے، وہ ہمارا جاگنا ہے، وہ ہمارا محنت مزدوری کرنا ہے، وہ ہمارا عمل کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے وہ ہمارا دین ہے، ہم اسلام ہے، ہم اس پہ یعنی نیکی کما رہے ہیں، وہ نیک کام وہ ہماری نیکیوں میں شامل ہوگا. تو اس لیے دین کو دنیا سے الگ نہیں کرنا، اس سے دنیا کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس فکر کو میں بتایا کہ دنیا کو دین سے الگ نہیں کرنا بلکہ اپنی دنیا کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے. جب ہم یہ کر لیں گے تو ہم 24 گھنٹے یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی عبادت میں ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے لیے انعام کیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہوگی اور جنت میں باغات ہوں گے، ان میں نہریں بہہ رہی ہوں گے. فرمایا خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاک دامن عورتیں بھی ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا. دیکھیں جب مالک راضی ہو، اس سے بڑی بات، جس ملازم سے جس غلام سے مالک راضی ہو تو وہ تو قریب ہوتا ہے اس مالک کے. جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے قیامت کے دن تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں میری خوشنودی ہوگی ان لوگوں کے لیے، میں ان پہ راضی ہوں گا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار. یہ دیکھیں اس آیت مبارک میں اللہ نے کس طرح پیار بھرے انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم دنیا میں بھی نہ الجھو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دین میں اپنے آپ کو اتنا کھپاؤ، عبادات میں اتنا کھپاؤ کہ تم اپنے دنیاوی حقوق جو تمہارے اوپر فرض ہیں وہ ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤ. ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. دیکھیں اللہ نے نبی نے فرمایا کہ جو رزق کی تلاش میں نکلتا ہے وہ جہاد میں نکلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے وہ جہاد میں نکلتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، ماں باپ پر خرچ کرنا صدقہ ہے، کسی کی بھلائی کرنا، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے. یعنی ہر دنیا میں ہم بھلائی کی طرف اگر چاہیں گے اور اللہ کے فرمائے ہوئے احکامات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب ہم اپنے اس دنیا کو بنا لیں گے تو ہمارا تو صبح سے شام تک عبادت ہی عبادت ہے، دین ہی دین ہے. ہمیں یہ مت سمجھنا چاہیے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو بس ہم نے بہت کچھ کر لیا، یا جو یہ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے اور دنیا کی اس کو پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، خوشی غمی میں جانا آنا نہیں ہے. یہ نہیں، ہر کام اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور یہ ہمارا دین ہے. اور بلکہ یہی دین ہے، نہ روحانیت اختیار کرنی ہے اور نہ ہی دین میں اس طرح اپنے آپ کو پانا ہے کہ یہ سب جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں ان ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں بائن ہی اپنے حکم کے مطابق اور تقوی کے ساتھ اس زندگی کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.